سورہ نساء پارہ نمبر 5 آیت نمبر 29۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم، مت کھاؤ آپس میں ایک دوسرے کا مال، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارتا، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو، عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا انفسکم، اور اپنے آپ کو قتل مت کرو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے، ومن یفعل ذلک عدوانا، اور جو کوئی یہ ایسا کرے گا، عدوانا زیادتی کے طور پر، وظلما اور ظلم کرتے ہوئے، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی پر بہت آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم بچتے رہو گے، کبائر بڑے گناہوں سے، ما تنہون عنہ جن سے تم کو روک دیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم مٹا ڈالیں گے تم سے سیئاتکم، تمہارے چھوٹے گناہ، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم، مت کھاؤ آپس کے مال، بالباطل، ناحق طریقے سے، الا ان تکون تجارہ، مگر یہ کہ وہ تجارت ہو، عن تراض بینکم، تمہاری باہمی رضامندی سے، ولا تقتلوا اولادکم ولا تقتلوا انفسکم، مت قتل کرو اپنی جانوں کو، ان اللہ کان بکم رحیما، یقین جانو اللہ تم پر بہت مہربان ہے، ومن یفعل ذلک، جو کوئی یہ کرے گا، ایسا کرے گا، عدوانا زیادتی کے طور پر، وظلما ظلم کے طور پر، فسوف نصلیہ نارا، تو ان قریب ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی پر آسان ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، اگر تم ان بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہو گے، ما تنہون عنہ جن سے تمہیں روکا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو یہ چھوٹی موٹی لغزیاں تمہاری ہم خود ہی معاف کر دیں گے، مٹا ڈالیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، اور ہم تم کو عزت کے مقام میں داخل کریں گے۔ اس سے پہلے جو آیات درس میں گزری ہیں، ان میں اللہ تبارک و تعالی نے پچھلے بیان کیے گئے احکامات کی حکمت بیان فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی تو تمہارے سامنے یہ احکامات بیان کرنا چاہتا ہے، اور در حقیقت اللہ تبارک و تعالی
تمہاری رہنمائی کرنا چاہ رہا ہے ان لوگوں کے راہوں کی طرف کہ جو لوگ اللہ کے پسندیدہ تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی برگزیدہ ہستیاں تھیں، ان کی راہوں کے پر تمہیں ڈالنا چاہتا ہے۔ اس لیے تمہارے سامنے یہ سارے کے سارے احکامات بیان کیے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ احکام ہر مسلمان کو ماننا ضروری ہے۔ پیچھے جو محرمات کا تذکرہ ہوا، اب یہاں اللہ تبارک و تعالی ایک اور حکم جو مال کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس کا حکم ارشاد فرمایا، اور جو طرز تخاطب اپنایا ہے وہ بہت ہی اپنائیت والا ہے۔ اے میرے مومن بندو، اے ایمان والو جو ایمان لے آئے ہو، مان چکے ہو اللہ ہے، وہ ذرا غور سے سنو۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، وہ آپس میں ایک دوسروں کا مال نہ حق طریقے سے مت کھاؤ، ایک دوسرے کا مال نہ حق طریقے سے۔ یہ باطل کا لفظ جو ہے یہ اپنے اندر بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے اور اس کا مطلب بہت ہی گہرا اور عام معنی ہے۔ کوئی بھی ایسا طریقہ جو ناجائز ہے وہ سارے اس میں آ جائیں گے۔ سود لے کے مت کھاؤ، رشوت خوری مت کرو، قمار بازیاں جوئے کی صورت میں مت کرو، کسی کو دغا دے کر فریب دے کر کے مت کھاؤ، چوری ڈاکہ غصب جتنی بھی جملہ جو چیزیں جن کو ہم بھی سمجھتے ہیں غلط ناحق ہے، ایسا کوئی بھی طریقہ اپنا کر کے ایک دوسرے کا مال ہڑپ کرنے کی کوشش مت کرو۔ اور ایک صورت ہے کہ ہاں دوسرے کا مال تم لے سکتے ہو، وہ صورت کیا ہے؟ ان تکون تجارہ، کہ وہ تجارت کی صورت ہو، لیکن تجارت بھی کیسی؟ ان تراض منکم، وہ تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔ ایسے ہی نہیں کہ کسی کے اوپر زور زبردستی کرتے ہوئے وہ نہیں چاہ رہا پھر بھی آپ اس کا مال لے رہے ہیں، یا کوئی نفسیاتی دباؤ ڈال کر کے ایسی صورت، مثلا رشوت بھی بندہ جو دے رہا ہوتا ہے نا، کہتے ہیں جی رضامندی سے دیتا ہے، رضامندی سے، اچھا ذرا چھوڑ دو کہ ایسے ہی تمہارا بھی کام کروں گا، پیسے دو گے تب بھی کروں گا، دیکھتے ہیں کہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ رضامندی تو ہے نا دل کی خوشی کے ساتھ، کہیں کوئی کام نکلوانے کے لیے گیا اور جا کر کے وہ کام نہیں کر رہا تو بندہ بیچارہ مجبور ہو جاتا ہے، وہ اس کی طرف سے عہدے کا دباؤ ہوتا ہے جس کی وجہ سے یہ بندہ دینے پر مجبور ہوتا ہے۔ تو یہ جو رشوت ہے یا سود ہے، سود ہی، آپ کسی کو قرض تھماتے ہیں 100 روپے اور اس کو کہتے ہیں 1 مہینے بعد واپسی ہوگی اور 110 واپس کرو گے، دل اس کا راضی نہیں ہوتا، لیکن بیچارہ مجبور ہوتا ہے، گھر کا خرچہ چلانا ہے، گھر میں کوئی چیز ضروری ہے جو اس نے اختیار کرنی ہے، لینی ہے، کیونکہ پیٹ تو ہے نا ساتھ رکھا ہے۔ حضرت شیخ سعدی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ آدمی جو ہے وہ بہت ساری چیزوں کے بغیر گزارا کر سکتا ہے، بیوی نہیں جب بھی گزارا کر سکتا ہے، اور بھی اگر جوتا نہیں تو چلو بغیر جوتے کے، بستر نہیں تو ایسے ہی لیٹ جائے گا، لیکن یہ پیٹ ایسا خرمست ہے کہ اس کو جب تک بھرے گا نہیں آدمی کو سکون نہیں ملتا۔ تو ایک آدمی جو آپ سے سود لے رہا ہے تو وہ بھی پیسے لے رہا ہے اور سود پر جو واپسی کر رہا ہے رضامندی نہیں ہے، لیکن جو تجارت چل رہی ہے وہ باہمی رضامندی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ایک آدمی باہر دکان کھول کے بیٹھا ہے، اسی لیے بیٹھا ہے کہ یہ چیز، اور جو خرید رہا ہے اس کو بھی پتا ہے کہ اس نے لائی 100 کی ہوگی، دے رہا ہے 110 کی، 120 کی۔ اب اس میں وہ جملہ تمام کے تمام وہ وجوہات کی قسمیں جو فاسد ہیں، ناجائز ہیں، وہ بھی یہاں آ جائیں گی کہ وہ بھی حرام ہے۔ ناجائز جتنی بھی وجوہات ہیں، مثلا آپ نے خرید کر کے لائی چیز 100 روپے کی اور وہاں سے پرچی پہ لکھوا کے لے کر کے آئے 120، اور اگلے کو دکھا کر کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ 120 کی لائی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ پرچی دکھا کر کے 120 تو کہہ رہے لیکن حقیقت میں 100 کی آئی ہے، ایسا کیوں کہتے ہو؟ جب کہتے ہو تو فرمایا کہ یہ تو وہی ہوا نا کہ رضامندی تو نہیں، اگر اس کو پتا ہوتا 100 کی لائی ہے تو نہ خریدتا۔ لہذا وہ تمام کی تمام بے کی جو فاسد قسمیں، اجارہ کی فاسد قسمیں ہیں، ان تمام طریقوں سے ایک دوسرے کا مال لے کر کے کھانا یہ حرام ہے۔ فرمایا لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، تمہاری باہمی رضامندی کے ساتھ ہونی چاہیے۔
ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو مت قتل کرو۔ یا تو اس کا تعلق پیچھے والے جملے کے ساتھ ہی ہے کہ ساتھ والے جملے کے ساتھ کہ تم باہمی رضامندی کے ساتھ کھاؤ لیکن بغیر رضامندی کے کسی کا مال مت کھاؤ۔ کیوں؟ یہ ہوگا کیا کہ تم در حقیقت تو مال کھا رہے ہوگے لیکن حقیقت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، حقیقت میں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال رہے ہو، تو اپنے آپ کو قتل مت کرو۔ اور دوسرا، اس کو الگ جملہ بنا کر کے دو مفہوم نکالے جا سکتے ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل مت کرو۔ اور عام طور پر یہ جو قتل ہوتا ہے نا، یہ جب یہ مال میں ہیر پھیر ہوتا ہے تو پھر جا کر کے کیا ہوتا ہے؟ قتل ہوتا ہے۔ اور تیسرا اس سے یہ مفہوم بھی نکل سکتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، خودکشی مت کرو، اپنی جانوں کو قتل مت کرو، یعنی کہ خودکشی نہ کرو۔ انفسکم، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، یا دوسروں کا مال کھا کر کے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ اور جو خودکشی ہے اس کی سزا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی خود اپنے آپ کو مار ڈالے گا نا، تو قیامت والے دن اگر اس نے اپنے آپ کو گرا کر کے مارا ہوگا تو وہ ایک پہاڑی بنا دی جائے گی، اس پہ چڑھتا جائے گا، گرتا رہے گا، چڑھتا رہے گا، گرتا رہے گا۔ زہر پی کر کے اگر مارا ہے تو زہر کا پیالہ اس کو آنکھ کے اندر تھما دیا جائے گا، وہ زہر پیتا رہے گا، مرتا رہے گا۔ ایسے مطلب وہ زہر پیتا ہی رہے گا، جو کام جس کے ساتھ اس نے اپنے آپ کو مارا ہے وہ سارا کام اس کا مسلسل چلتا رہے گا۔ یہ خودکشی مت کرو۔ تو تینوں مفہوم آیت کی اس وسعت سے نکل سکتے ہیں۔ فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور یہ قتل نفس جو ہے نا، یہ انتہائی بہت بڑا گناہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالی پر اس پوری دنیا کو، زوال دنیا، پوری دنیا کو ختم کر دینا یہ اللہ کے ہاں بالکل آسان اور عام سی بات ہے بنسبت ایک مسلمان مرد کے قتل کی۔ ایک مسلمان مرد قتل ہو جائے یہ اللہ پر بڑا بھاری ہوتا ہے، اس کی بنسبت اگر پوری دنیا چلی جائے تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ، انتہائی آسان۔ تو فرمایا ان اللہ کان بکم رحیما، او مسلمانوں تمہیں یہ جو احکامات دیے ہیں یہ اللہ مہربانی کر رہا ہے کہ اس طرح کے احکامات دے رہا ہے، اگر تم ان کو معاشرے میں نافذ کر دو گے تو تم ہی سکون سے رہو گے، تم ہی اس سے سکون حاصل کرو گے، کیونکہ اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا، دوسرا طریق بھی دیکھ لو، وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ کام کرے گا، دوسروں کے مال ہڑپ کرے گا، یوں قتل کرتا پھرے گا، ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے، تو یہ بھی جان رکھے کہ ہمارے بس میں ہے فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، ہم اس کو آگ میں داخل کر دیں گے، آگ میں داخل کریں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ بات اللہ تبارک و تعالی پر انتہائی آسان ہے، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے تمہیں جہنم اور آگ میں داخل کر دینا۔ اس سے مسلمانوں کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، کیونکہ خطاب اوپر مسلمانوں کو ہو رہا ہے کہ مسلمانوں سیدھے ہو جاؤ، ظلم زیادتی سے بچ جاؤ، ورنہ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ پھر جہنم میں داخل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی میں اس سے محفوظ رکھے۔ آگے یہ ارشاد فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم کبیرہ گناہوں سے بچتے رہو گے تو یہ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہے نا، یہ تو ہم خود ہی تمہارے کیا کر دیں گے، معاف کر دیں گے۔ بڑے بڑے گناہوں سے بچو، بڑے بڑے گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہارے چھوٹے چھوٹے گناہ تو یوں ہی بخش دے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک صحابی آئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اور آ کر کے کہا یا رسول اللہ ایک عورت کو بوسہ دے دیا، کیا کروں؟ صحابہ تھے، کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ جاتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، بلکہ ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات سنی نا تو آیت مبارکہ نازل ہو، اقیم الصلاۃ طرفی النہار وزلفا من اللیل ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ دونوں کناروں پہ نماز پڑھو، دن کے دونوں اطراف میں، رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھو، اور پھر تمہاری یہ نیکیاں تمہاری برائیوں کو کیا کر دے گی، ختم کر دے گی۔
تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس صحابی کو یہ بات سنائی نا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ خصوصی طور پر میرے لیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نہ، میری امت کے ہر فرد کے لیے، میری امت کے ہر. تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو، چھوٹے موٹے تو ہم یوں ہی تمہارے کیا کر دیں گے، صاف کر دیں گے. اس سے ایک مفہوم جو ہے نا معتزلہ سمجھا، جو سطحی ذہن کے اور سرسری مطالعہ سے انہوں نے سمجھا. انہوں نے کہا جو آدمی کبیرہ گناہ سے اجتناب نہیں کرے گا اللہ اس کے صغیرہ معاف نہیں کرے گا. جو آدمی کبیرہ سے نہیں بچے گا اس کے صغیرہ بھی معاف نہیں ہوں گے، اور جو کبیرہ سے بچے گا اس کے صغیرہ ضرور معاف ہو جائے گا، اس کے صغیرہ. یعنی کہ دونوں طرف سے التزام اور لزوم کو ثابت کیا انہوں نے کہ اگر کوئی آدمی کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو اللہ کے لازم ہے کہ وہ چھوٹے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر دے. اور اگر کوئی چھوٹے گناہوں سے نہیں بچے گا تو اللہ اس کے کبیرہ بھی معاف نہیں کرے گا. یعنی التزام اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر رکھ دیا. حالانکہ ایسی بات ہرگز نہیں، اہل سنت والجماعت کا یہ نظریہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مختار ہے اور وہ اس کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں. فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالیٰ شرک نہیں معاف کرے گا کہ اللہ کو کے ساتھ کسی اور کو شریک کر لو کہ یار یہ بھی یہ کر سکتا ہے، یہ بھی کر سکتا ہے. اللہ کی خدائی میں کسی کو شریک مت کرو بس. اگر یہ کام نہیں کرو گے وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، اللہ اس کے علاوہ سارے گناہ اگر چاہے گا تو کیا کر دے گا. لہذا اہل سنت والجماعت کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبیرہ کے ہوتے ہوئے بھی صغیرہ معاف کر دے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اور کبیرہ نہ ہو صغیرہ نہ معاف کرے پھر بھی اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا. لہذا یہ اللہ کے اختیار پر ہے. اس کی ایک مثال کہ صغیرہ کیا ہوتا ہے، کبیرہ کیا ہوتا ہے. صغیرہ گناہ کیا ہے، کبیرہ. علامہ شمس الدین ذہبی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے کتاب الکبائر کے نام سے. انہوں نے اس میں سارے گناہ شمار کیے ہیں روایتوں کے حساب سے. ایک میں فرمایا 7 بڑے گناہ ہیں، ایک میں 70 گنوا دیے اور ایک میں 700 گنوا دیے. یہ بڑے بڑے گناہ ہیں. چھوٹے گناہوں کا بھی لمبا تذکرہ کیا ہے. بہرحال وہ ایک تذکرہ ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ کبیرہ اس گناہ کو کہتے ہیں جس پر اللہ تبارک و تعالی نے کوئی وعید ارشاد فرمائی ہو، کوئی سزا ارشاد فرمائی ہو. یا تو شرعی سزا ہو، جیسے زنا ہے حد لگتی ہے، شراب پی لیتا ہے حد لگتی ہے، کسی پاک دامن خاتون مرد کے اوپر تہمت لگاتا ہے حد لگتی ہے، اسی طرح کسی کو قتل کر دیتا ہے جواب میں اس کو قتل کیا جاتا ہے. یہ تمام چیزیں ہیں جن میں سزا ہے شرعی، یہ تو ہے ہی ہیں گناہ کبیرہ. یا جن میں اللہ تبارک و تعالی نے جیسے ابھی جہنم میں داخلے کا کہا ہے کہ جہنم ملے گی تو وہ بھی کبیرہ گناہوں کی فہرست میں شامل ہوگا. اس کے علاوہ چھوٹے. اور اس کی بہترین تفسیر جو ہے وہ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین حبر الامہ، اس امت کے سرغنہ اور مفسرین کے سروں کے تاج، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف کی روایت ہے، مشکات میں بھی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اس باب میں نا جو ہمیں جو سب سے اعلیٰ چیز ملی ہے اس آیت کی تفسیر، چونکہ اسی سے ملتی جلتی ایک آیت جو ہے وہ 25ویں پارے میں بھی ہے، الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم. تو اس آیت کی تفسیر جب معلوم ہوگی تو اس کی بھی خود بخود معلوم ہو جائے گی. تو وہ فرماتے ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو نقل فرمایا ہے نا وہ بہترین چیز ہے اس بات. وہ کیا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے زنا کا جو حصہ کسی انسان کے لیے لکھ دیا ہے نا اس نے وہ ضرور کرنا ہے. اس نے وہ چنانچہ نظر کا زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے، نظر کا زنا یہ ہے کہ آدمی دیکھے.
ہاتھ کا زنا یہ ہے کہ آدمی پکڑے، زبان کا زنا یہ ہے کہ آدمی بولے، دل کا زنا یہ ہے کہ ادھر تمنا ابھرے کہ یہ کروں وہ کروں۔ اور پھر فرمایا کہ پھر یہ جو اعضائے مستورہ ہیں، اعضائے مستورہ ہیں، یا تو وہ ان سب چیزوں کی تصدیق کر لیتے ہیں، یعنی زنا کر لیتا ہے بندہ، یا پھر اس کی کیا کر دیتے ہیں، تکذیب کر لیتے ہیں، یعنی آدمی کیا ہوتا ہے، بچ جاتا ہے۔ اب آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ اگر تم اگلا کام نہیں کرو گے، صرف نظر ماری، صرف پکڑا جا کر کے بوسہ لے لیا، دل میں تمنائیں اور بہت کچھ ابھرا اور خیالات سے بھرے رہے، اور ساتھ ساتھ زبان سے کچھ عشقیہ باتیں بھی کر لی، لیکن اگر اعضائے مستورہ مستور رہے تو گویا یہ ساری کی ساری جو پہلے کے مقدمات ہیں یہ اللہ کیا کر دے گا، بخش دے گا۔ اگر تم وہ کبیرہ کا ارتکاب نہیں کرو گے نا تو یہ سارے وسائل جو اس تک پہنچا رہے تھے ان کو اللہ تبارک و تعالی خود بخود کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ تو آیت کا مفہوم یہ بنا کہ اب اس میں اگر ایک آدمی شراب پی لیتا ہے، شراب کے سارے وسائل اپنا کر کے شراب پی لیتا ہے، لیکن زنا کے سارے وسائل کے ہونے کے باوجود بھی زنا کا ارتکاب نہیں کرتا، تو اب زنا کے جتنے بھی مقدمات ہیں وہ تو اللہ معاف کر دے گا نا، شراب پینے کی وجہ سے یہ تو رکیں گے نہیں۔ لہذا اجتناب کبیرہ، کسی کو غیر محرم کو دیکھ لینا صغیرہ ہے، بوسہ لے لینا صغیرہ ہے، دل میں تمنائیں اٹھانا یہ صغیرہ میں آئے گا۔ ہاں پھر فرمایا کہ فرج اگر اس کی تصدیق کر لے تو یہ ساری کی ساری چیزیں کبیرہ ہو جائیں گی، ساری کی ساری چیزیں کیا ہو جائیں گی، کبیرہ۔ اب مثلا اس کی ایک عام فہم سی مثال آپ سمجھ لیں، ایک آدمی گھر سے چلا، او یار گھر میں بجلی نہیں، یو پی ایس بھی کوئی نہیں، آج دیکھتے ہیں جا کر کے مسجد سے میں نے یو پی ایس اتارا، مسجد سے کیا اتارنا ہے، یو پی ایس۔ وہاں سے یہ چلا، چل چل کے یہاں پہنچا، اور ادھر آ کر کے اس نے لینا کیا تھا، یو پی ایس، چوری، تو چوری کی نیت سے آیا تھا۔ اب یہ آیا تو چوری کی نیت سے، یہاں آ کر کے کوئی بات چیت ہو رہی تھی، اس آدمی کے دماغ میں ایک بات پڑی، ادھر ہی کھڑے ہو کے جا کے وضو کیا، وضو کر کے آ کر کے اللہ کے سامنے 2 رکعت پڑھ کے معافی مانگی، یا اللہ میرا گناہ کیا کر دے۔ تو یہ جو چوری کرنے کے لیے آئے ہوئے قدم تھے نا، اللہ یہ بھی کس میں تبدیل کر دے گا، نیکیوں میں، گویا اب یہ نماز پڑھ کے جا رہا ہے۔ تو یہ جو مقدمات ہیں گناہ کے، اگر اجتناب کبیرہ سے بچو گے تو اللہ یہ پیچھے والے مقدمات خود بخود کیا کر دے گا، معاف کر دے گا۔ یہ عام فہم اس کی تفسیر ہے۔ فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون، جن چیزوں سے تمہیں روکا گیا ہے، بڑی بڑی چیزوں سے اگر تم باز رہو گے تو نکفر عنکم سیئاتکم، یہ چھوٹی موٹی جو چیزیں ہیں یہ تو یوں ہی ہم ایسے کفارہ بنا دیں گے، وندخلکم مدخلا کریما، عزت کی جگہ میں تمہیں داخل کریں گے۔ اور ظاہر سی بات ہے آخرت میں 2 ہی مقام ہے، تیسرا بھی مقام ہے وہ عارضی طور پر ہے، صرف اللہ اپنا انصاف قائم ہوتا ہوا نظر آتا ہوا دکھلانے کے لیے آراف بھی اللہ نے بنا رکھی ہے کہ لیول اگر برابر ہو گیا نیکی اور بدی کا تو اللہ تبارک و تعالی چند دن وہ اس دیوار کے اوپر ایسے لوگوں کو رکھیں گے جس سے وہ جنت کو بھی دیکھیں گے، جہنم کو بھی دیکھیں گے۔ تو بہرحال جس کی نیکیاں وزن بھاری ہو گیا، نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالی عزت کے مقام یعنی جنت میں داخل کرے گا، اور جس کا نقصان ہو گیا وہ جہنم میں جائے گا۔ البتہ اتنی بات پکی ہے کہ بڑا گناہ کرنے سے سوائے شرک کے اگر بڑا گناہ کر کے بھی چلا گیا، توبہ نہیں بھی کی، تو آخرت میں عین ممکن ہے کوئی سفارش کرے تو اس کی کیا ہو جائے، بخشش ہو جائے۔ ایسے لوگوں ہی کی تو حفاظ، علماء، شہید، انبیاء سفارش کریں گے اور وہ جنت میں چلے جائیں گے، یہ اس پر موقوف ہے۔ لیکن شرک جیسا گناہ اللہ کبھی معاف، اس لیے بندے کو وہ صورتیں بالکل شرک والی صورت کبھی بھی نہیں اپنانی چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے۔ جو کہا سنا اللہ تبارک و تعالی سمجھتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک
اللهم انت الشافي لا شفاء الا شفاءك اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ودعاء مستجابا ورزقا طيبا واسعا وشفاء من كل داء۔ یا اللہ جتنے بھی ہم میں بیمار ہیں سب کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ مدرسے کے ایک معاون ہے جناب بھائی عبدالقیوم صاحب، یا اللہ وہ علیل ہیں، یا اللہ ان کو صحت یابی عطا فرما، جلد از جلد صحت کی صورت مقدر فرما۔ ہمارے مدرسے کے ایک عزیز طالب علم عبداللہ صابر ہیں، یا اللہ وہ بھی بیمار ہیں، ان کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما، جلد از جلد صحت یابی عطا فرما۔ یا اللہ تیرے علم، تیرے قرآن کے علم میں وہ لگے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کو جلد از جلد صحت یابی کی صورت مقدر فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جتنے بیمار ہیں جسمانی طور پر ہیں یا روحانی طور پر ہیں، یا اللہ سبھی کو شفائی کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ نصیب فرما۔ ہمارے گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، یا اللہ لا علاج مرض میں بھی مبتلا ہیں، تیرے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما، یا اللہ سب کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جملہ ضروریات کو پردہ غیب سے پورا فرما۔ یہاں جتنے حضرات بیٹھے ہیں اگر کوئی مقروض ہے یا اللہ قرض کی ادائیگی کی صورت مقدر فرما، یا اللہ دیگر کسی الجھنوں کا شکار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، سب کی مشکلات کو آسان فرما، الجھنوں کو یا اللہ حل فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا